صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اللہم عظم سلطانک وعلی مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک لا يمكن الفرار من حکومتک۔ یہ جملہ جو دعا کرنے والا ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس کے علو مکانی زمانی سے بالاتر، خداوند قدوس کا سلطانیت اور حکومت کی وسعت کو بیان کرنا کہ وہ اتنا وسیع ہے حاکم، اس کی حکومت اتنی وسیع ہے کہ اس کے حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جو بھی ممکنات ہیں اس کے تحت، اس کے قدرت کے تحت، اس کے سلطنت کے تحت ہے۔ تو اس دعا سے شخص داعی اپنے آپ کو ایک حقیر اور خداوند قدوس کی بادشاہت کو بلند ترین بادشاہت قرار دیتا ہے، اور یہ بھی ایک معرفت کا مقام ہے کہ آہستہ آہستہ ہم یہاں پر ان جملات کا مطلب عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جملہ جو پیش ہے وہ ہے اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، عظم سلطانک۔ تو سلطنت کا معنی پہلے کر چکے ہیں کہ عبارت پہلے تھی کہ سلطانک الذی علی کل شیء، اس میں سلطنت کا معنی ہو چکا ہے کہ خداوند قدوس ہر شے پر غالب ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ تو کرسی سے مراد وہ محسوس کرسی نہیں ہے، بلکہ بادشاہت مراد ہے، قوت مراد ہے، گرفت مراد ہے کہ خداوند قدوس کا کنٹرول زمین و آسمان سے مافوق ہے، زمین و آسمان اس کے تحت کنٹرول ہے، اور وہ ان سے بالاتر حاکم ہے، سلطان ہے۔ تو سلطنت خداوند قدوس اتنی تو وسیع ہے کہ لا يمكن الفرار من حکومتک، آگے آئے گا جملہ کہ اس کی حکومت سے فرار اصلاً ممکن نہیں ہے۔ پھر داعی شخص جو لفظ ادا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ مکانک، یہ علو مکانی سے مراد علو مقام ہے کہ تیرا مقام عالی ہے، وَإِلَىٰ علو زمانی اور مکانی ظاہری طور نہیں ہے، مقام خداوندی عالی ہے، یہاں تک کہ لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن،
عقل کی رسائی اس تک نہیں ہے اور ادراک کے دروازے اس کی ذات تک بند ہیں کہ اس کو درک کیا جا سکے۔ تو علو سے مراد یہ ہے کہ وہ قابل درک نہیں ہے۔ وَإِلَى مکان بلند، درجہ بلند، جائے بلند مراد نہیں ہے کہ تیری جگہ بلند ہے مثلا، نہیں، تو قابل درک نہیں ہے۔ لا یدرک بعد العلم ولا ینال غوث الفتن لیس صفتی حد محدود، اس کی صفت کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، اس کے مقام کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ ہے۔ تو دیکھیے شخص جب معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ معرفت کا معرفت تقلیدی ہے۔ تقلیدی معرفت وہ ہے جس میں برہان دلیل نہ ہو، جس طریقے سے احکام میں تقلید ہوتی ہے کہ انسان ایک مرجع کو اپنا مقلد بناتا ہے، وہ احکام میں ادلہ جو ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، یہ فقط قول مجتہد کو حجت سمجھتا ہے اور اس کی تقلید کرتا ہے۔ تو معرفت کا پہلا درجہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ بعض محققین تشبیہ دیتے ہیں معرفت کی آتش سے، کہ ایک مرتبہ کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آتش سوزان ہے، وہ کسی شے کو جو اس کے قریب جائے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ اگر کسی سے سنا جائے تو یہ آتش کی جو معرفت ہے معرفت تقلیدی ہے، کہ بھائی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ وجود کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جو اس کے قریب جائے، مثلا جو وجود ہم جوار ہو اس کا تو اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ دوسرا مرتبہ معرفت بالنظر اور استدلال ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص دھواں اڑتا ہوا دیکھے اور اس دھوئیں کی علت کی تلاش میں نکلے اور اسے آگ قرار دے کہ اس دھوئیں کی علت آگ ہے، آتش ہے جس سے یہ دھواں نکل رہا ہے، تو یہ معرفت جو ہے یہ معرفت بالنظر والاستدلال ہے، کہ خود شے کے وجود پر استدلال قائم کرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ وہ شخص جو آتش کے قریب جا کر بیٹھتا ہے اور اس کی گرمی کو محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے ہم جوار جا کر، اس کے پڑوس میں جا کر، قریب جا کر بیٹھتا ہے تاکہ اس کے نور کو دیکھے، اس کی گرمی کو محسوس کرے۔ یہ اتنا قرب میں جا کر جو معرفت حاصل کرنا ہے یہ معرفت مخلصین ہے۔ مخلصین کا درجہ یہ ہے۔ چوتھا مرتبہ جو معرفت کا ہے وہ معرفت اہل شہود ہے۔ جو اپنا ہاتھ آگ میں جلا دیتے ہیں اور ہاتھ کے جلنے سے محسوس کرتے ہیں کہ آتش کا تاثیر اور حقیقت کیا ہے۔ یعنی وہ
آتش کو خود آتش سے درک کرتے ہیں، آتش کو آتش کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہ معرفت اہل شہود ہے۔ تو خداوند قدوس کے معرفت کے بھی یہ مراتب ہیں کہ ایک مرتبہ انسان سنتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی یہ صفات ہیں۔ ایک مرتبہ ان آثار کے ذریعے سے، موجودات کے ذریعے سے اس پر استدلال قائم کرتا ہے کہ یہ اتنی موجودات مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے جو موجودات موجود ہیں، لا محال ان کو کوئی وجود دینے والا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خدا کی ذات پر استدلال قائم کرتا ہے، اور یہ معرفت اہل نظر ہے۔ ایک مرتبہ مخلص بن کر خداوند کریم کی ذات کو قریب سے درک کرتا ہے، یہ معرفت مخلصین ہے۔ ایک مرتبہ خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، یہ معرفت اللہ باللہ ہے۔ خدا کی معرفت خدا کے ذریعے سے، یعنی اور آثار کے ذریعے سے نہیں ہے، خود خدا کے ذریعے سے خدا کی معرفت۔ جیسے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعرف اللہ باللہ، خدا کی معرفت خدا کے ذریعے سے حاصل کرو۔ یا مثلا دعائے صباح میں جملہ ہے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یعنی خدا کی ذات خود خدا پہ دلیل ہے، یعنی ذات اس کی وجود پر دلیل ہے۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ۔ یہاں دعائے عرفہ میں ہے کہ انت دللتنی علیک، انت الذی دللتنی علیک، تو وہ ہے جو خود اپنی ذات پر خود دلیل ہے۔ بک عرفتک، انت الذی دللتنی علیک، تو وہ ہے جو خود پر دلیل ہے۔ بک عرفتک، تجھے میں نے تیری ذات سے پہچانا۔ تو یہ معرفت جو ہے، یہ معرفت اہل شہود ہے۔ اس معرفت تک اگر کوئی پہنچے تو پھر اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ اعلیٰ مکانک، خدا کا مقام کتنا بلند ہے، کہ کتنا بھی انسان قریب جائے، اہل شہود بن جائے، تو اس کے مقام کو درک نہیں کر سکتا۔ پھر جملہ ہے کہ وہ خفیہ مکرک، تیرا مکر مخفی ہے۔ مکر بمعنی خدا، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ مکر یعنی انسان کو اس کے ہدف سے دور کرنا فریب کے ساتھ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مکر اور فریب مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ فریب جو انسان کو شر میں، برائی میں ڈال دے، اور ایک مکر اور فریب ممدوح ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، مدح کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو خیر میں ڈالا جائے، بھلائی میں ڈالا جائے۔ تو یہ اس کے دو مرتبے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ خفیہ مکرک، آپ کا مکر مخفی ہے، تو یہ مکر کی نسبت جو خداوند قدوس کی طرف ہے وہ کس طرح جائز ہے؟ سوال اصلی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی
آیا ہے وہ مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ خدا کے ساتھ مکر کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ تو یہ مکر کی نسبت، فریب کی نسبت، خدے کی نسبت جو خدا مند قدوس کی طرف ہے، وہ کس طرح کیسے جائز ہے؟ علماء اس کی بہت سی تعویلات فرماتے ہیں۔ ایک اس کی تعویل یہ ہے کہ مکر کا معنی خداوند قدوس کی ذات کے ساتھ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے۔ مثلا ایک برائی کی سزا، جیسے کہا جاتا ہے مثل جزاء سیئۃ مثلھا، برائی کی جزا اسی طریقے سے برائی ہوتی ہے، تو وہ سزا برائی نہیں ہے لیکن اس کو برائی کہا جاتا ہے، تو وہ مکر ہے۔ ایک معنی جو اس کا کیا گیا ہے، مرحوم راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عبد کو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اس کو، تاکہ مہلت ہے، جلدی نہیں ہے، تاکہ یہ انسان مثلا اور دیکھتے ہیں، خداوند قدوس دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے نیک اعمال انجام دیتا ہے اور کتنے برے اعمال انجام دیتا ہے، تو یہ بے معنی مکر خداوندی ہے، عذاب میں جلدی نہ کرنا۔ تو اس طریقے سے مثلا عبد اعتراف کرتا ہے خداوند قدوس کی ذات میں کہ اس کے اعمال قبیح جو ہیں وہ مخفی ہیں، تاکہ وہ کیا کرے، آگے مبتلا بے امتحان ہو کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، برائی کتنی کرتا ہے اور نیکی کتنی کرتا ہے، اس دیکھنے کے لیے جو اسے مہلت دی جاتی ہے، یہ مکر خداوندی ہے۔ تو یہ مکر ہے، وخفی مکرک، اے خدا تیرا مکر مخفی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وظہر امرک، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔